Here we go. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رانا سفیان اور آپ دیکھ رہے ہیں سوشل انٹرٹینمنٹ۔ ناظرین، آج کی ہماری جو ویڈیو ہے وہ انٹرٹیننگ ہونے کے ساتھ ساتھ بہت ہی انفارمیٹیو بھی ہونے جا رہی ہے، کیونکہ آج کے جو ہمارے گیسٹ ہیں وہ جنہوں نے کیا ہوا ہے ایم فل فائنانس اور گولڈ میڈلسٹ ہیں فرام جی سی یونیورسٹی۔ بہت ہی ان کے پاس نالج ہے، آئے ہم ان سے مختلف قسم کے کوشچن پوچھتے ہیں اور آپ کے نالج میں بھی اضافہ کرتے ہیں، اور اینڈ تک دیکھتے رہیے گا ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، کیا حال چال ہے سفیان بھائی؟ ٹھیک ہے الحمدللہ، آپ کا سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ کوئی بات نہیں سر۔ تو ایک ہمیں گلا ہے آپ سے کہ ہم کافی دیر سے آپ کے پیچھے پڑے ہوئے تھے، تو آپ ہمیں ٹائم نہیں دے رہے تھے، اس کی کوئی خاص وجہ؟ مصروفیت اس طرح کی ہے، یونیورسٹی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ایک ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے اور الحمدللہ ایک مینوفیکچرنگ کا یونٹ ہے، اور تین چار جب چیزوں کو آپ ٹائم دے رہے ہو نا تو پھر ٹائم نکالنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے، اس وجہ۔ چلیں، تھینک یو، پھر بھی آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ آپ نا فلسطین کے بہت بڑے حمایتی ہیں، اکثر آپ کی فیس بک پہ پوسٹیں بھی دیکھی جاتی ہیں، تو اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے سر، میرے خیال سے اگر میں کوئی بات کروں فلسطین کے متعلق تو اتنا ہی کہنا کافی ہوگا کہ اگر خدا نخواستہ ہمارے اوپر یہ ٹائم ہوتا تو جس طریقے سے وہ لوگ لڑ رہے ہیں، اپنے آپ کو پروٹیکشن میں لے کے آ رہے ہیں، تو اگر خدا نخواستہ ہمارے اوپر اتنا ٹائم ہوتا تو ان کے پاس اتنا جگرا ہے کہ وہ ہمیں پروٹیکٹ کر سکتے تھے۔ اب مسلمان سمجھتے ہوئے کہ ہمارے مسلمان بھائی مشکلات میں ہیں، لیکن اس کے الٹرنیٹ دیکھ لیں، آج وہ اس جگہ پہ ہے تو ہمارا کسی قسم کا کوئی رسپانس نہیں ہے، نہیں نظر بھی نہیں آ رہا۔ تو اگر آپ کو کسی جماعت کو لیڈ کرنے کا موقع ملے جو فلسطین میں جائے گی تو آپ اس کو لیڈ کریں گے؟ سر میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھ جیسے بہت سارے نوجوان لیڈنگ کی بات تو بات کی ہے، جو ہے پہلے تو جن لوگوں کو لیڈ کرنا چاہیے میرے خیال سے اگر وہ جیسے ہی نکلتے ہیں تو آپ یہ سمجھے کہ میرے جیسے جن کو آپ کہہ رہے ہیں لیڈ کرنا ہے یہ ان کے پیچھے پیچھے ہوں گے، ٹھیک ہے، یہ مطلب اتنا جذبہ رکھتے ہیں، تو لیڈ کرنے کی بات بعد میں ہے، ہم پہلے اپنی جانیں ان کے لیے رکھیں گے، کیونکہ ہم بھی مسلمان ہیں اور مسلمانوں کے لیے ہی یہ سارا کچھ ہونا چاہیے۔ تو لیڈ کرنے کی بات کر رہے ہیں وہ تو ہر انسان میں وہ ایگری ہو جائے گا لیڈ کرنے کو، لیکن جن کا لیڈ کرنا بنتا ہے تو آئی گیس ان کو بھی کرنا چاہیے یہ ساری چیز۔ ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد سر ایک یہ کوشچن ہے کہ آپ کی آج ماشاءاللہ جو سکسیس ہے، آپ اس کا کریڈٹ کس کو دینا چاہیں گے؟ کریڈٹ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتا ہے وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، 27واں سپارہ ہے، جس کا مفہوم یہ ہے انسان جس چیز کی کوشش کرتا ہے اس کو پا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کسی کی محنت ضائع نہیں ہونے دیتا۔ تو کسی بھی انسان کی اگر سکسیس دیکھیں تو اس کے پیچھے بہت سارے فیلیئرز ہوتے ہیں جن کو بیئر کرنا پڑتا ہے، آپ کو ضروری ہے یہ چیزیں۔ تو اس کے بعد آپ کی ماں باپ کی دعائیں بہت ساری ہوتی ہیں، اس کے پیچھے ماں باپ کی محنت بہت ساری ہوتی ہے، کیونکہ کوئی بھی باپ جو ہے وہ اپنے بیٹی یا بیٹے کو اپنے سے زیادہ سکسیس ہونا دیکھنا چاہتا ہے زندگی میں، اور کوئی بھی رشتہ ایسا نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے کریڈٹ گوز ٹو مائی پیرنٹس، اینڈ دی سیکنڈ تھنگ از دیٹ کہ محنت بھی ہوتی ہے آپ کی کچھ، اور آپ کے کچھ اچھے دوست ہوتے ہیں جو آپ کو اچھی چیزوں کی طرف لگا دیتے ہیں، تو یہ سارا کریڈٹ ان دو تین ہستیوں کو جاتا ہے۔ 10th کے بعد بچے پیپر دے کے فارغ ہوئے، وہ ادھر ادھر فضول کی باتوں میں اپنا ٹائم ویسٹ کر دیتے ہیں، ان کے لیے سب سے بیسٹ اپرچونٹی کیا ہوگی؟ سر بہت اچھا آپ کا سوال ہے۔ فرسٹ آف آل کہ آپ کا بہت اچھا سوال اس لحاظ سے ہے کہ آپ نے یہ پوچھا کہ یہ ان کے پاس جو ٹائم ڈسٹینس ہوتا ہے، جو وقفہ ہے اس کے دورانیہ میں، اس میں ان کو کیا کرنا چاہیے، تو میں سب سے پہلے تو سجیسٹ یہ کروں گا کہ آج کل کے دور کے اندر آپ کو اسکلفل چیزوں کے اوپر ٹائم دینا چاہیے۔ جو میٹرک پاس ہے وہ دیکھیں کہ ان کی فیلڈ میں رہتے ہوئے، جیسے کمپیوٹر کا ایک اسٹوڈنٹ ہے تو اس کو دیکھنا چاہیے میں امیزون کا کورس کرتا ہوں، میں ڈیجیٹل مارکیٹنگ کرتا ہوں، میں گرافک ڈیزائننگ کرتا ہوں، تو اس کے مجھے کیا کیا فائدے ہیں نیکسٹ، تو ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے اپنا ٹائم ضائع نہ کریں ان کے اوپر آپ، یہاں اور آپ کا ایپ ڈیولپمنٹ ہے یا اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں جو اسکلز میں آتی ہیں۔ The second thing، اگر آپ یہ نہیں کر سکتے، کوئی ہنرمند کام کی طرف لازمی جائے جو آپ کی زندگی کے اندر کہیں نہ کہیں آپ کو کامیابی کی طرف لازمی لے کے جائے گا، اور اپنی اسٹڈی کو جو ہے وہ آپ نہ چھوڑیں، اسٹڈی کنٹینیو رکھیں۔ اسٹڈی کا دیکھیں ہرگز مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ اچھی اسٹڈی کریں گے اس کے بعد آپ ایک اچھے پیسے کما سکیں گے، وہ آپ کے نصیبوں کی بات ہوتی ہے، لیکن یہاں پر بات یہ ہے کہ اگر آپ اپنی اسٹڈی کو کنٹینیو رکھیں گے آپ کو شعور آئے گا،
کہ میں نے سوسائٹی کے اندر رہن سہن کس طرح کرنا ہے اپنا. تو اسٹڈی آپ کو یہ چیزیں سکھاتی ہے. اپنا ٹائم ضائع کیے بغیر اپنی فیلڈ کو دیکھتے ہوئے آپ بہت ساری اپرچونیٹیز جو ہوتی ہیں اپنا ٹائم اس کے اوپر لگا کر اچھا یوٹیلائز کریں. تو اس کے بعد آپ کی جو ڈگری ہے وہ مانا جاتا ہے کہ مشکل ترین ڈگریوں میں آتی ہے. کئی لوگ اس کو ریڑھ کی ہڈی بھی مانتے ہیں اور کئی لوگ اس کو گلے کی ہڈی بھی مانتے ہیں, جی. جو گلے میں پھنس جاتی ہے, نہ جی, نکل بالکل. سکتی ہے نہ نکل سکتے ہیں ہم اس کو. تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال سر ہے؟ یہ بالکل ایسے ہی ہے. میں بھی جو ہے وہ کچھ ریسنٹ جو ہے وہ ڈسٹربنس میں رہا ہوں اس طرح کی. فائنانس مشکل ڈگری ہے تھوڑی سی, لیکن کوئی بھی چیز جو ہے اگر آپ اس کے پیچھے کنٹینیوسلی آپ اس کے اوپر محنت کرتے ہیں تو آپ کو حاصل ہو جاتی ہے. یہ اس لیے مشکل ہے کہ تھوڑی ایسے اس کے اندر ڈسٹربنس ہیں اور اس کے اندر نالج بہت زیادہ ہے. جی. آپ کو بہت سارا کچھ سیکھنے کو ملتا ہے ریگارڈنگ پاکستان اسٹاک ایکسچینج, آپ کو ریگارڈنگ انویسٹمنٹ پلانس, اس کے متعلق بہت سارا کچھ آپ کو سیکھنے کو ملتا ہے. لیکن ڈگری یہ بہت اچھی ہے, مشکل لازمی ہے. چلیں سر, اب سیریس باتیں بہت ہو گئی ہیں. جی. اب ہم تھوڑا سا آتے ہیں انٹرٹیننگ کی طرف, کیونکہ ہمارے جو ویورز ہیں وہ تھوڑی سی سیریس باتیں سن کر یا دیکھ کر نہ وہ گھبرانے لگ جاتے ہیں. جی. اب ہم نے ان کو انٹرٹین بھی کرنا ہے, تو آپ سے بات کرتے ہیں کہ اپنے بچپن کا کوئی سب سے مزاحیہ قصہ سنائیں ہمیں. سر مزاحیہ قصہ جو ہے وہ جو آپ کو ابھی تک یاد ہو, کبھی مار پڑی ہو گھر سے. سر مار تو جو ہے وہ اس لحاظ سے پڑی تھی کہ ایک دفعہ نا میرے ابو کہتے کہ بیٹا یہ جو ہے نا تم نے دکان پہ بیٹھو, میں ذرا کام جا رہا. ٹھیک ہے, میں نے کہا ابو ٹھیک ہے آپ جائیں. تو ابو جیسے ہی جاتے ہیں دکان چھوڑ کے, ابو جاتے ہیں تو میں ادھر بیٹھا تھا ان کی شاپ پہ. تو ابو جیسے ہی بائک لے کے نکلتے ہیں تو میں نے شاپ جو ہے ویسے ہی کھلی چھوڑی اور گھر جا کے نا اپنا وہ کائٹ اڑانے لگ گیا, جس کو ہم پنجابی میں بولتے ہیں گڈے اڑانے. تو وہ میں اپنے جو ہے وہ اپنی موج میں لگا ہوا تھا, وہ کاٹا یہ وہ 1-2 گڈے میں نے کاٹے ہیں. اس کے بعد میرے ابو آئے, اچانک ہی پیچھے سے آئے, تو انہوں نے آگے نا ایسے میں لگا ہوا تھا, انہوں نے ایسے میری ادھر سے پکڑا گردن سے, 10 کنے میں آیا تھا, 10 کنے تو گڈے کٹے آج ابھی میں تیرا گلا کاٹ دینا وڈ دینا. تو اس طرح سے جو ہے وہ مجھے بہت یاد ہے, وہی مار پڑی تھی اور وہ بڑی فنی تھی اس لحاظ سے. دکان پہ تھوڑی بہت اس دوران چوری بھی ہوگی ہماری, اور یہ بڑا لوس تھا اور یہ فنی مومنٹ بھی تھی ہماری. مطلب آپ رنگے ہاتھوں پکڑے گئے. جی بالکل. تو اس کے بعد آپ کا کوئی زندگی کا تو سب سے دکھی دن ہو وہ یہی ہے کہ میں نے FBI انسپیکٹر کے لیے اپلائی کیا تھا. پہلے میں پاس ہو گیا, اس کے بعد پھر جو ہے جن لوگوں کو میں تیاری خود کرواتا تھا وہ سارے پاس ہو گئے, تو میں اکیلا فیل ہو گیا اور سارے پاس ہو گئے. تو یہ تھوڑا سا دکھی بھی تھا اس لحاظ سے. نہیں, آپ نے بتایا کہ آپ پاس ہو گئے تھے. میں پہلے پاس ہو گیا, پہلے میں پاس ہو کے تقریباً 3000 میں آ گیا. جب 3000 کا دوبارہ پیپر ہوا, دین جو ہے جو میرے ساتھ میرے کولیگ تھے جو میرے ساتھ تیاری کرتے تھے, ان کو میں نے میڈیکلز کرواتا تھا, وہ تینوں پاس ہو گئے, میں اکیلا فیل ہو گیا. اس طرح سے یہ آتی ہے کہ لک کی بات آتی ہے, اس میں آپ کو دکھ بھی کرنا چاہیے. بالکل ایسے ہی ہے. تو کوئی آپ کا شعر و شاعری سے لگا ہوا ہے؟ شعر و شاعری سر ہے, بالکل ہے. اچھا, شعر جو ہے وہ مجھے کافی, آپ کس طرح کا سننا چاہتے ہیں؟ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا سب سے فیوریٹ شاعر کون سا تھا؟ شاعر تو ہے ڈاکٹر علامہ اقبال ہے, لیکن اور اس کے علاوہ بھی مجھے آتے ہیں. چلیں شعر کوئی آپ کا جو سب سے فیوریٹ ہوا وہ سنا. فیوریٹ جو ہے وہ ایک غالب کا ہے کہ میں نے مانا کہ اچھا نہیں ہوں غالب, میں نے مانا کہ اچھا نہیں ہوں غالب, پر مفت میں ہاتھ آئے تو برا ہی کیا ہے. وہ کہتا ہے کہ میں کچھ میں نہیں ہے لیکن تینوں فری دم یہ ہے اس کے ساتھ. تو ہمیں کوئی گانا وغیرہ سنا دیں, گانا یا غزل جو بھی آپ کو گانا سنا دیں گے تو یہ زیادہ بیسٹ ہو جائے گا. یہ سر آپ اینڈ کر رہے ہیں شروع کر رہے ہیں؟ یہ اینڈ ہو رہا ہے. اینڈ ہو رہا ہے. گانا پرسنلی میں جس کو پسند کرتا ہوں وہ عاطف اسلم ہے, لیکن لٹرلی اس کا مجھے کوئی گانا نہیں آتا. خیر ارجیت سنگھ کا ہے جو میں شوق سے سنتا تھا پہلے, وہ ہے. آپ اتنے دکھی کیوں سنتے تھے پہلے, اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ خاص وجہ مجھے کوئی پسند ہی نہیں کرتا, اسی وجہ سے میں دکھی ہوں. اس کا میں ایک گانا سنتا تھا, وہ تھا دل کا دریا بہ ہی گیا راہ میں یوں
تو مل گیا مشکل سے میں سنبھلا کہاں ٹوٹ گیا پھر ایک دفعہ بات بگڑی ہے اس قدر دل ہے ٹوٹا ٹوٹے ہیں ہم تیرے بن نہ لیں گے ایک بھی دم تجھے کتنا چاہنے لگے ہم. تھینک یو آپ نے مجھے 10-12 سیکنڈ برداشت کیا میری آواز کیا کو. بات ہے سر، یہ اچھی بات ہے آپ کی طرف. بس یہ آپ بس مہمانوازی کر رہے ہیں بڑی اچھی گائے گی. نہیں، یہ دل ٹوٹنے والی آپ نے ابھی بات کی ہے کہ تجھے کتنا چاہنے لگے. یہ سر ارجیت سنگھ کر گیا اپنے وقت میں، اچھا اس کا ٹوٹا ہوگا اس نے کر دی تو یہ آگے بس چل رہی. اچھا سر، لاسٹ پہ آپ نے پبلک میسج دینا چاہیں ہمارے. پبلک میسج یہ ہے کہ تھوڑا سا ابھی میں نے ویسے تو گانا ہی گایا ہے جی لیکن ایک دو چیزیں میں بتا دیتا ہوں کہ ایک ماں باپ کا کبھی ساتھ نہ چھوڑیں. جی ماں باپ کے ساتھ جو ہے وہ ہمیشہ اچھے طریقے سے پیش آئیں. دا سیکنڈ تھنگ از دیٹ کہ نماز جو ہے اس کی پابندی لازمی کریں. اور اس کے بعد جو ہے یہ نہیں ہے کہ میں پہلے بات وہ بتا دی دوسری بات یہ بتا دی، یہ نہیں ہے. نماز پہلے ہے، وہ ظاہری بات ہے، وہ چیز پہلے. اور تیسری جو بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ کسی کے ساتھ برا نہ کریں، نہیں تو پھر مکافات عمل ہے، یہ چیز آپ کے ساتھ ہونی ہی ہونی. صحیح ہے. ٹھیک ہے. اور لاسٹ اور بہت امپورٹنٹ چیز، جی کسی کے کچھ کرنے سے آپ کو کچھ فرق نہیں پڑے گا. اپنی زندگی آپ ہنسی خوشی جئیں جی. اور بہت خوبصورت آپ کی زندگی گزرے. مطلب کسی کی باتوں پہ دھیان نہ دیں. باتوں پہ دھیان نہ دیں، انجوائے کریں اپنی. کسی کے ساتھ برا نہیں کریں گے، آپ کو کسی قسم کی کوئی ٹینشن ہی نہیں ہوگی. مطلب آپ اگر کسی کے ساتھ برا نہیں کریں گے تو کفو کا کالا جادو بھی آپ ایسا نہیں کریں. نہیں کرے گا، بالکل نہیں کرے گا. چلے ٹھیک ہے سر، اسی ہنسی کے ساتھ ہم اینڈ کرتے ہیں آج کی جی ویڈیو سر، کا. thank you. تھینک یو، آپ نے ہمیں اتنا ٹائم دیا. یہ اللہ حافظ، ملتے ہیں ایک اگلی ویڈیو میں. دیکھتے رہیے گا سوشل انٹرٹینمنٹ. Here we go.